الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، تم سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت آپ نے سنی سورہ اسراء بنی اسرائیل، 17 نمبر صورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 109، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا شبہ یہ قرآن جو آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی صاف ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ راستہ مطلب کہ جو موجودہ حالات ہوں گے ان کے متعلق بھی یہ قرآن آپ کو واضح دلائل کے ساتھ خبریں بھی دے گا اور ان مسائل کا حل بھی بیان کرے گا۔ آج ہمارے سامنے فلسطین کے اندر جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح خبریں دی ہیں۔ اس جد و جہد جو کفر اور اسلام کی ہے، اس جد و جہد میں ہمارے سامنے ایک طرف زیونسٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ زیونسٹ یہ کون ہے، کوئی مذہب ہے یا اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے؟ تو ایک بات جو آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھ بھی آئے گی کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا کام خوف و ہراس پیدا کرنا، زمین میں فساد برپا کرنا، اور اس کے بدلے میں بندہ کہتا ہے ان کو چاہیے کیا؟ ان کو چاہیے کہ یہ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں۔ یہ زیونسٹ آرگنائزیشن ایک دہشت گرد آرگنائزیشن جس کا آغاز سن 1900 کے آغاز میں ہوتا ہے، اور اس کے مقاصد سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ابھی ایک ویڈیو آئے گی جس کے اندر ان کا موجودہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد قاسم کا ایک خواب، وہ کیا خواب ہے کہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور پاکستان یہ فلسطین کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ خواب ایک فیک خواب ہے، کیونکہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور پاکستان یہ بزدل لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے خاص طور پر پاکستان کے منہ کے اوپر ایک چپیڑ پڑی ہے، اور جو کچھ نے کہا تھا وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں بالکل خاموش ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس نے بڑے دلیرانہ طریقے سے کہا کہ یہ ایک فیک خواب ہے محمد قاسم کا، کیونکہ یہ لوگ انڈونیشیا، پاکستان، ملائیشیا یہ لوگ بزدل لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور پرانی ویڈیو آپ کو نظر آئے گی جس کے اندر ان کا رب بھی وہ نتن یاہو سے کہتا ہے گو کہ ابھی ہمارا مسیح نہیں آیا، تو اس کو جلدی لانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور یہ آگے جواب دیتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کیا ہے؟ یہ کوشش ان کی شروع ہوئی سن 1900 کے آغاز میں،
جس وقت، اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ جس وقت ایک جوان جرنلسٹ لیپوائڈ وائس 1926 میں، جو ان کا لیڈر ہے، زیونسٹ کا لیڈر وائس مان سے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان فلسطینی عربز کے بارے میں، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس لیڈر نے اپنے کندھوں کو ایسے اٹھایا جیسے مطلب غرور کے ساتھ، اور میرے سوال کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے واٹس اباؤٹ عربز. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کا یہ جو خواب ہے کہ آپ فلسطین کے اوپر اپنی حکومت قائم کریں گے یا فلسطینیوں کو یہاں سے نکالیں گے، جبکہ فلسطینی عرب وہ میجورٹی میں، تو اس نے اپنی آنکھوں کو ایسے چڑھایا جیسے ایک مغرور انسان چڑھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے خیال میں کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ میجورٹی میں نہیں رہیں گے. اب ان دونوں بیانات کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آئیڈیا جو یہ لے کر چلے تھے سن 1900 کے آغاز میں، اور آج 2023 ہے، سیم آئیڈیاز کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو شروع کے جو الفاظ ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھے سنے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتا ہے. یہ کہتا ہے میں مسیحا بن یوسف، یعنی میں نجات دہندہ یوسف کا بیٹا، یوسف علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ یوسف کا بیٹا، میں بن یمین یعنی بنجمین نیتن یاہو ڈسینڈنٹ آف جوزف، کہ جوسف کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام کی اولاد سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم سے دور ہو رہے ہیں. ان الفاظ کے اندر اس نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ کہہ سکتا تھا آئی ایم دا ڈسینڈنٹ آف یعقوب علیہ السلام، یا کہتا آئی ایم دا ڈسینڈنٹ آف اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا، لیکن اس نے خاص طور پہ الفاظ استعمال کیے یوسف علیہ السلام کے. اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف یہودا، جن کو جوڈا کے نام سے بائبل میں آپ دیکھیں گے، انگلش یا کوئی بھی دوسری لینگویج کی بائبل دیکھیں گے، اور اگر اردو کی بائبل دیکھیں گے اس میں یہودا کا لفظ استعمال آیا ہے. اور آپ جب بائبل کے نقشوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو 2 اسٹیٹس نظر آئیں گی جو یہ کہتے ہیں جی ہماری ہم یروشلم، ہم پوری دنیا کے زیونسٹ اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں تو میں کہتا ہوں مجھ جیسا کم علم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پوری دنیا کے زیونسٹ، اور میرا ویسے بھی عام طور پہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ آ جائیں، اس میں یہودی بھی ہوں، یونس بھی ہوں، سارے ہوں، وہ لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یروشلم کے اوپر ان کا حق ہے. اس کے دلائل بھی انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس نے جب کہا کہ میں یوسف کی اولاد سے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو یوسف کے جو دوسرے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، یہ یہودا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی ماں اور جوڈا جن کو یہودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان دونوں کی ماں علیحدہ علیحدہ تھی. لیکن جب آپ بائبل دیکھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور کافی دوسرے انبیاء، اور پھر عیسیٰ بن مریم، یہ جوڈا جو ہے ان کی نسل میں سے آ رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان بھی لگایا یہودا کے اوپر، کہ لیکن آج یہ وقت نہیں ہے کہ اس ڈیٹیل میں جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مطلب ڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں، میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ان کی ذریت میں سے ہوں. پھر اس کے بعد نیچے وہ جو دوسرا آپ کو ملے گا، جس کے اندر جو کچھ سال پہلے کی ویڈیو ہے، جس کے اندر ان کا رب بھی جو ان کا عالم ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے، اسے نیتن یاہو سے کہتا ہے
کہ گو کہ ہمارا مسیح نہیں آیا تو اس کے آنے کے لیے کچھ کرو، جلدی کرو. تو یہ آگے کہتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو 1900 کے آغاز میں الفاظ تھے اور جو اس کے الفاظ ہیں کہ یہاں پہ فلسطینیوں کی اکثریت نہیں ہونی چاہیے، یا ان کو مارا جائے یا ان کو دھکے دے کے نکال دیا جائے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو فلسطینی ادھر اپنا سرائے سینہ مصر کی طرف نکل جائیں یا جارڈن کی طرف نکل جائیں، لیکن غزہ کے اندر یا باقی جو تھوڑا بہت حصہ رہ گیا فلسطین کا، یہاں پہ ان کو فلسطینی نہیں چاہیے. یہ ہے بھیانک چہرہ ان زیونسٹ صہیونیوں کا، جس سے میجر پارٹ آف مسلم، جو زیادہ تر مسلمان ہیں وہ غافل ہیں، زیادہ تر مسلمان غافل ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ارادے میں پختہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کن بات جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی کہ یہ 2 بار تو فساد مچائیں گے، بہت بڑا مچائیں گے فساد. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 108 میں کہتے ہیں وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے. وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن ساتھ ہی اللہ پھر ان کو مطلب تنبیہ بھی کر رہے ہیں. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ کرو گے، لوٹو گے اپنی روش کی طرف، عدنا، ہم بھی پھر اپنا وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے. اور آپ پڑھیں گے جب سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 7 آیتیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 بار ان کے ساتھ کیا ہوا. ٹائٹس نے، بخت نصر نے ان کی زمین اوپر سے نیچے کر دی تھی. پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے جیسے تمہارے ساتھ ماضی میں ہوا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنفرم کرتے ہیں اس بات کو، کنفرم کرتے ہیں اس بات کو آیت نمبر 108 کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے. یعنی ہر کمزوری سے، سبحان کا جب سبحانہ کا لفظ آئے، کسی بھی کمزوری سے، خطا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے. سبحان ربنا، پاک ہے ہماری رب کی ذات. ان کان وعد ربنا لمفعولا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کانا کا الفاظ استعمال کیا. کیا مطلب؟ کانا جو ہے یہ ایسا فعل ہے جو خاص طور پر ماضی، حال اور مستقبل کو کور کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کانا وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ یہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے. ماضی میں بھی پورا ہوا، 2 بار انہوں نے کیا، دونوں بار ان کو مار پڑی. حال میں بھی پورا ہوگا اور مستقبل میں بھی پورا ہوگا، مستقبل میں بھی پورا ہوگا. لیکن دکھ بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک قرآن کے اوپر جو ایمان بنتا ہے، قرآن کے اوپر جو ایمان بنتا ہے. اس جنگی حالات نے ہمیں ان آیتوں کی تفسیر بھی سمجھا دی جو اس سے پہلے ہم لوگ جیسے دھواں سا ہوتا ہے کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر اور آخرت پہ. لیکن وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اور پھر ان کا ذکر جیسے OIC کی کانفرنس ہوئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب OIC میں تھے تو سب نے کہا کہ ہم تو بالکل یہ اور وہ، اور جب بات آئی تو ادھر سے پھسل گئے. اور جب ان کی میٹنگز ہوئیں، خفیہ میٹنگز ہوئیں، جیسے دبئی، انہوں نے ان کے صدر کو بھی بلایا، ان کی کمپنیوں کا بھی افتتاح ہوا، صاف طور پہ کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پہ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں.
ان کی صفت کیا اللہ نے بیان کی کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یہ ایسی آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پریکٹیکلی ان آخری 100 سالوں میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان کو کیسے سمجھیں، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، عجیب بات تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آج دبئی جیسے، سعودیہ جیسی حکومتوں نے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے، کہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل اس میں ایمان نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کی، یورپ ہو، امریکن سٹیٹس ہوں، چائنا کی طرف چلے جائیں، رشیا کی طرف چلے جائیں، رشین سٹیٹس ہوں، ہر طرف لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اندر جن کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ مومن نہیں ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چھپ کر مدد کی، چھپ کر مدد کی۔ ایک طرف ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم اگر کہیں کہ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے، اس کو جب اللہ نے کچھ ہتھیار دیے تو ان کا ایمان، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے کہ ایمان یمن کا، حکمت یمن کی، اور ان کے پاس جب اسلحہ آیا تو انہوں نے اپنے ایمان کی حرارت بھی دکھائی، اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے حکمت بھی دکھائی، انہوں نے پوری دنیا کی ٹریڈ، تجارت ہی کو روک کے رکھ دیا، بند کر دیا۔ کہاں گیا امریکہ، کہاں گیا برطانیہ، کہاں گیا فرانس، سب کو روک دیا۔ تو آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آئی کہ ایمان یمن کا، حکمت یمن کی، اور ہم یہی نعرے لگاتے رہے، اسلام کا قلعہ، اسلام کا قلعہ، پاکستان اسلام کا قلعہ۔ آج وہ قلعہ، ایسا اس کا دروازہ بند ہوا کہ وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کیسا قلعہ کہ جس کا دروازہ بھی بند؟ چلو قلعے کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر طرف سے محفوظ ہے، لیکن جو راستہ مسلمانوں کے لیے کم از کم کھلنا چاہیے تھا وہی دروازہ بند کر دیا۔ تو اس قلعے کے اندر تو ہمارا ایمان، جیسے کسی کا سانس روک دیا جائے تو اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس قلعے کے اندر ہمارے ایمان کی موت آ رہی ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، اور اللہ نے ہدایت دی تو اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ تو ہم ہیں جو زبان کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بات کرتے ہوئے ڈر۔ آج ہم اٹلی میں ہیں، بے شک اٹالین حکومت اس کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ آزادی، بات کرنے کی آزادی، یہ تو ہے نا ہمارے پاس۔ ہم اردو پروگرام بھی کر رہے ہیں، اٹالین پروگرام بھی کر رہے ہیں، انگلش میں پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور کھل کے واضح کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں۔ کم از کم زبان تو کھولیں، زبان تو کھولیں کہ اس بربریت کو ختم کرو، اس بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، اس کو بند کرو۔ ہماری زبانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو دے ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت، انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا۔ اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، کھولتا ہے، لیکن کوئی کھلوانے کے لیے آئے تو صحیح، کوئی کھلوانے کے لیے آئے تو صحیح۔ اس لیے اس نتن یاہو کے وہ الفاظ کہ یہ ایک فیک خواب ہے کہ انڈونیشیا، ملائیشیا یا پاکستان یہ کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ آزاد کرانے کی کوشش کریں گے، یہ ایک، اور اس نے کیا کہا، یہ لوگ بزدل ہیں،
یہ لوگ بزدل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کان وعد ربنا مفعولا، کہ بلا شبہ تیرے رب کا وعدہ ماضی میں بھی پورا ہوا، حال میں بھی پورا ہوگا اور مستقبل میں بھی پورا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاسق فاجر، کہ اللہ اس دین کی مدد ایک فاجر شخص سے کرائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور جو مسلمان اس وقت صف اول کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، وہ فلسطینی مسلمان ہوں، وہ یمن کے مسلمان ہوں، وہ ایران کے مسلمان ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے پیچھے بھی کوئی فاجر تو ہے نا، کوئی غیر مسلم تو ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے روس کھڑا ہوا ہے، چائنا کھڑا ہوا ہے، اور رشین جو ابھی اس نے بیان دیا اس کو ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر فلسطین نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی اسٹیٹ کو نہیں مانیں گے، فلسطین ہونا چاہیے۔ اور ابھی یہ خبریں بھی آ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کیونکہ اسرائیل، ابھی پیچھے ایک سروے ہوا ہارورڈ یونیورسٹی کا، ہارورڈ، تو وہاں پہ جو 50% سے زیادہ جو جوان لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی موجودگی زمین کے اوپر یہ خطرناک ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ہیومینٹی کے لیے۔ لیکن ہم ہیں کہ اسلام کے قلعوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قلعہ بھی ایسا قلعہ جس کا دروازہ بھی ایسا تالا لگا کہ دروازہ نظر ہی نہیں آتا دروازہ کون سا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر جو تالے لگے ہوئے ان کو کھول دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو اتار دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ کرے جن کے لیے اللہ نے کہا سم بکم عمیٌ، یہ لوگ گونگے، بہرے، اندھے، اور یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا، ہمارے دلوں کے اوپر مہر نہ لگانا جب تک سانس میں سانس ہے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم حق بات کے ساتھ کھڑے ہوں، حق جدھر بھی ہو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچا کوئی بھی ہو۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔